ان کا نام آتا ہے، بڑے ایماندار، بڑے پیارے، اس لیے کہ کعبہ شریف جو ہوتا تھا نا، ہر دور میں حج ہوتا تھا. میں نے آدم علیہ السلام کا بتایا، پہلا حج آدم علیہ السلام نے کیا، تو اپنے طور سے وہ حج کرتے تھے، ہر زمانے میں کرتے آئے تھے. تو حج پہ لوگ آتے تھے ہزاروں، تو ان کا انتظام کرنا ہوتا تھا. بھائی کسی کے پانی، آج تو ہر چیز اویلیبل ہونے کے باوجود بھی پریشانی ہے. دیکھو نا کیا ہے، اب تو احرام میں بھی نہیں جانے دیتے. اب اتنا ہوا کہ اس زمانے میں احرام میں تو جانے دیتے، سب کو اندر طواف تو کرنے دیتے. اب یہ جدید ہونے کے باوجود بھی ان جدید ہو گیا ہمارے لیے کہ بیچارہ وہ طواف ہی کرنے کے لیے محروم ہو گیا بظاہر حالات کے حساب سے. لیکن اس زمانے میں آتے تھے تو سب کا انتظام کرنے ہوتے، تو یہ ایماندار تھکتے، ورنہ بد انتظامی تو ہر ایک جگہ ہو جاتی ہے. پھر حضرت عدنان کے بعد ایک شخصیت آئی، حضرت قصی بن کلاب، حضور علیہ السلام کے جد امجد. کیا اعلیٰ شخصیت نے، کیا تاریخ ہے ان کی. سوانح عمری میں بھی بیان کروں تو آدھا گھنٹہ میں دوں آپ کو. کیا ہستی ہے یہ، جمعہ وما پڑھتے ہو سبحان اللہ. حضرت قصی بن کلاب سبحان اللہ، وہ اتنی ذہین شخصیت تھی. انہوں نے سب سے پہلے دنیا عالم میں مینجمنٹ کا نظام کو اجاگر کیا. مینجمنٹ سمجھتے ہیں نا، انتظامات کو، کسی جگہ کو. آپ نے کیا کرا، کعبے کے اندر ہی مسائل پیش ہوتے ہیں، تھوڑا سا مسئلے ہوتے ہیں، جھگڑے لڑائی، ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. سر کعبے شکایت کرتے ہیں حاجی. آپ نے کیا کرا، آپ کے زمانے میں 26 قبیلے تھے، دیر آر 26 قبائل، ٹریبیوٹ سمجھتے ہیں نا، کتنے تھے، 26. آپ نے ہر سردار کو بلایا، ہر ایک کے اوپر ایک ایک ذمہ داری دے دی. بھائی تو پانی پلائے گا حاجیوں کو، بھائی تو گھر کا انتظام کرے گا، تو کھانے کا انتظام کرے گا، تو رہنے سہنے کا انتظام کرے گا، تو ان کی سفرنگ کا انتظام کرے گا، تو یہ طواف، یہ سارے بانٹ دیے. وہ اتنا پسند آیا کئی سال تک، لوگ کہ واہ واہ. اور اسی انتظام کو لیا آپ نے. دیکھو آپ انتظام کو دیکھو نا، اس انتظام کو لینے والے، اڈاپٹ کرنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد کیا معاملات ہوئے تھے، لیکن عمر فاروق نے جو انتظام کیا ہے نا، آج دنیا میں وہی رائج ہے. کاؤنسلنگ کا نظام، میئرنگ کا نظام، پولیس کا نظام، یہ عمر فاروق کی شان ہے. ان کی بتاؤ کتابیں انگریزوں نے، میں نے کہا تھا کبھی ان کا بیان آنے والا ہے، پھر دیکھیے گا 5000 کتابیں انگریزوں نے عمر فاروق پہ لکھی. اسی لیے نا انتظامی امور. ہم جو یہاں ڈرتے ہیں نا کہ یار ابھی ٹکٹ لگ جائے گا، عمر فاروق نے جب ٹکٹ لگایا تھا 2 کوڑے، غلط پار کرو گے 2 کوڑے لگیں گے. 2 کوڑے سے ڈرتے ہوئے لوگ، اونٹ تھا، وہ BMW تھا اس زمانے کا، اونٹ اس زمانے کی سواری جو ہے نا BMW تھی بھائی، وہ صحیح پار کرتے تھے. ورنہ روڈ پہ گلی میں ہر جگہ کر دیا، پبلک پھنس رہی ہے. عمر فاروق کو پتا چلا جو غلط پار کرے دیکھو اس کو 2 کوڑے لگاؤ. سب نے پارک صحیح کرنا شروع کر دیا. اپنے وطن میں تو آپ ان پارک ہو سارے، مجھے معلوم ہے نا، ریڈ سنگل. اب یہاں کون پوچھتا ہے بھائی، یہاں تو کیمرے لگے نا، وہاں کون پوچھتا ہے، وہاں آپ دیکھتے نہیں ہیں، کیئر ہی نہیں کرتے. تو میرے دوست بزرگوں، خیر لمبی بات ہو جاتی. اب مکہ شریف میں آپ نے جب یہ حضرت قصی بن کلاب، پھر آپ کے بعد جد امجد. چلے میں ابھی اور مختصر کرتا آ جاتا ہوں. حضرت عبد المطلب، وقت نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا بات ہے، حضرت مطلب آپ کے دادا ہیں، آپ کے پاس متولی تھے نا. وہ آپ کو واقعہ معلوم ہے نا، آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے بھئی دیکھو ابراہ آ چکا ہے، سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسلہم. آئے ہائے، وہ ارسلہم کیسی ہوئی، چڑیاں کی طرح ابابیل. اتنا سا پتھر، آج تو بڑے بڑے راکٹ نکل گئے، پتہ نہیں کون کون سے ہیں، گوری موری ٹھوری فوری، وہ ایسے 1-2 راکٹ مارے تو دنیا ہل جاتی ہے. وہ بھائی جنگ بند کر دو، یہاں ایسا معاملہ ہو رہا. لیکن دیکھو اس زمانے میں اتنا سا پتھر، اور ابرہا جو فوج لے کے آ رہا تھا کئی سو ہاتھیوں کے ساتھ، خطرناک، اور ایسی فوج کہ تباہ کر دے. اور آپ عبد المطلب کیا کر رہے تھے، آ جاؤ بولے کیا، آ جاؤ اپن تو درخت پہاڑ پہ بیٹھیں گے چپ چاپ سے. وہ ابو قبیس، جو پہلا اسلام کا دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ابو قبیس، وہاں بیٹھ گئے سب. بولے بھائی یہ تو حملہ کر رہے ہیں، فتح کر لیں گے مکہ کو. بولا تو چھوڑ دے، جس کا کعبہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بچائے گا. یہ دیکھیں عبد المطلب بیٹھ گئے، اور وہ پہنچا مینا تک. اب جیسے ہی مینا تک پہنچا، اور ابابیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا ہوا اصحاب فیل کے ساتھ، اس بادشاہ کے ساتھ ظالم جو کعبے کو ڈھانے آیا تھا. پھر کیا ہوا، پرندے ہم نے نازل کیے اس کے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر. جب وہ آسمان سے پتھر زمین پر پھینکتے، جس ہاتھی پر لگتے وہ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیا طاقت ہوگی اس معمولی سے پتھر. اللہ جسے چاہے نا، اللہ نے کیسی حفاظت فرمائی کعبے کی. اب دیکھا یہ متولی، اب آ جائیے، بڑھتے بڑھتے وقت نہیں ہے، وقت نکل گیا. اللہ اکبر. اب آ جائیے نا مکے کو عروج. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. کیا فرمایا، اے محبوب جس مکہ میں آپ چلتے ہیں نا،
اس شہر کی قسم، اللہ اکبر. دیکھیں آپ، اگر آپ گئے ہیں، جتنے مفسرین، جتنے علماء اور جتنے صوفیہ وہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، ان کی دل کی بات کر، روحانیت کے طور پر بھی جن اولیاء کرام وہ جاتے ہیں مکے جاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے چاروں طرف ہمیں سرکار علیہ السلام نظر آتے ہیں، حضور کی ولادت گاہ، حضور کا چلنا. 53 ایئرس حضور علیہ السلام مکہ شریف میں رہے بھائی، ہر طرح کو ایسا لگتا ہے. پھر ہم مدینے آتے ہیں، سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے حضور علیہ السلام ہمیں چاروں طرف نظر آتے ہیں کہ حضور یہاں خوشبو ہے نا حضور علیہ السلام. تو کیا کسی نے خوب کہا میرے دوستوں بزرگوں کہ مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا. یہ ایمان اور دل کی بات ہے، جس کا عشق کھلا ہوتا ہے، جس کا دل حضور کے عشق سے منور ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ چاروں طرف مجھے سرکار ہی نظر آتے ہیں. بے شک تو وہ شہر تھا. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ مکہ شہر کی شان تم کیا جانو. ابھی کچھ تو میں نے بیان کی نا، میں نے دوستوں بزرگوں جتنی کر سکا، آخر کے اندر وقت کم ہو گیا، بس یہ آخر میں اعلیٰ حضرت کی قلم سے ایک بات آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ احمد رضا خان فرماتے ہیں جس شہر کی اللہ قسم کھائے، اور قسم بھی کیسے ہے یار، قسم پہ غور کرو، لا اقسمو بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی مکہ شریف کی. کیوں بھائی یا اللہ، کیا مکہ بہت اچھا ہے، مکہ میں کعبہ ہے بھائی، سبحان اللہ کہو نا یار، زور سے کہو نا. مکہ میں زمزم ہے، مکہ میں سبحان اللہ حجر اسود ہے، مکہ میں جبل نور ہے، جبل ہرا ہے، جبل دیگر جبل بھی موجود ہیں. لیکن قسم کھا رہا ہے رب العالمین کیا قرآن پاک میں، لا اقسمو بہذا البلد وانت حل، محبوب جہاں تمہارے قدم لگے اس زمین مکہ کی قسم. یعنی حضور چلے ہیں، حضور کے نالین زمین پر لگے ہیں، اللہ قسم اٹھا رہا ہے. یار دیکھو کیا شان ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتا ہے سبحان اللہ کہ کھائی قرآن نے خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.